امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اعلام الموقعین، اس میں وہ ایک طویل روایت ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ حضرت عمر کا دور خلاف، وہ دفتر میں بیٹھے، ایک صحابی بڑے غصے میں آیا، دفتر میں داخل ہو گیا، سلام کیا اور کہا کہ امیر المومنین میں ابھی مسجد نبوی سے آ رہا ہوں، وہاں حضرت زید بن ثابت درس دے رہے مسجد نبوی کے اندر، اور انہوں نے غسل جنابت سے متعلق ایک مسئلہ بیان کیا اور اس مسئلے پہ دلیل کوئی نہیں دی۔ حضرت عمر نے کہا زید بن ثابت کو بلاؤ۔ یہ زید بن ثابت معمولی سو آدمی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے، فرمایا عالم بالفرائض زید بن ثابت، میری امت میں علم وراثت کا سب سے بڑا ماہر زید بن ثابت۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ حضرت عمر کی عدالت میں پیش ہوا ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں تو نے مسئلہ بیان کیا ہے، یہ شخص بتا رہا ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر تو درس دے رہا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی باہم ملتے ہیں اور اگر انزال نہیں ہوتا تو اس نے کہا غسل ہے۔ اب اس پر حضرت عمر کہتے ہیں دلیل لا۔ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ابی بن کعب سے بھی سنا، ابو ایوب انصاری سے بھی سنا اور رفاع بن رافع سے بھی سنا، میں نے تینوں صحابیوں سے سنا، اور وہ بڑے جلیل القدر صحابی۔ ابی بن کعب وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے کہا ہے ابی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابی بن کعب سے کہو کہ وہ قرآن سنائے، اللہ کو تمہاری زبان سے قرآن پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ یہ وہ صحابی ہے، ابو ایوب انصاری وہ صحابی ہے۔ اللہ کے رسول جب مدینے میں پہلے دن داخل ہوئے، آپ نے اپنی اونٹنی کی مہار چھوڑ دی اور فرمایا اللہ کو جہاں منظور ہوگا یہ بیٹھے گی۔ وہ اونٹنی ابو ایوب انصاری کے دروازے پر جا کر کے بیٹھ گئی۔ یہ وہ صحابی ہے، لیکن صحابہ سے پوچھا جا رہا ہے آپ نے یہ بات کہی ہے تو کیا دلیل؟ مسجد نبوی میں صحابہ جمع ہیں، حضرت عمر فاروق جمع ہے، حضرت عمر کا دور خلافت ہے، منادی دینے والے کو بھیجا گیا کہ منادی دو اور اعلان کرا دو کہ بازاریں بند کرو، ایک مسئلے پر تحقیق ہو رہی ہے، مسجد میں آؤ۔ سارے صحابہ دکانیں بند کر کے مسجد میں آ گئے۔ سارے صحابہ سے پوچھا، اس میں انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، کہ زید بن ثابت یہ مسئلہ بیان کرتا ہے، کیا تم اس کی تائید کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے نہیں، جب انزال نہیں ہے تو غسل نہیں ہے، اس نے تو غلط مسئلہ بیان کیا۔ حضرت عمر نے کہا پھر دلیل لاؤ تم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر امیر المومنین، یہ تو انصاف نہیں ہے، زید بن ثابت ایک مسئلہ بیان کرتا ہے، اس سے تو تم دلیل پوچھتے ہو، اور یہ جو بھری مسجد انصار اور مہاجرین کی نہیں کی رٹ لگا رہی ہے، ان سے دلیل کیوں نہیں پوچھتے؟ ان سے بھی دلیل پوچھو۔ حضرت عمر کی سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ بات درست ہے۔ ان سے کہا تم دلیل دو۔ انہوں نے کہا ہماری عقل کہتی ہے جب انزال نہیں تو غسل نہیں۔ کہا نہیں، یہ دین میں تمہاری عقل نہیں چلے، وہ عقل صحابہ کی ہے، کوفے والے کی عقل نہیں ہے، صحابہ کی ہے۔ مسجد نبوی صحابہ سے بھری پڑی، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں دلیل لاؤ۔ نہ کہتے ہو تو کیوں، ہاں کہتے ہو تو کیوں، دلیل لاؤ۔ یہ اہل حدیث کا پیغام ہے آپ سب کے لیے کہ اہل حدیث صحابہ کرام کا وہ طرز کہ دین میں وہ کیسے استنباط کرتے، کیسے استخراج کرتے، کیسے وہ اجتہاد کرتے، ان کا طرز استدلال کیا تھا، یہ سب اہل حدیث کو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے وہ طرز عطا کیا ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں دلیل لا۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین یہ مسئلہ گھریلو زندگی سے، ازدواجی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا ازواج مطہرات سے بہتر اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس قاصد بھیجا، چونکہ وہ ام المومنین بھی تھی،
ان کے پاس بھیجا. حضرت حفصہ نے کہا مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں لیکن میرا غالب گمان ہے کہ عائشہ کو ضرور معلوم ہوگا. چنانچہ وہ قاصد حضرت عمر کے پاس آیا. حضرت عمر نے پھر حضرت عائشہ کے پاس بھیجا. حضرت عائشہ نے مسئلہ بتا دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انزال ہو یا نہ ہو جب بھی دونوں کی شرمگاہیں باہم ایک ہو جائیں ان پر غسل فرض. سارے صحابہ نے نہیں نہیں کہنے والے اپنے الفاظ واپس لیے اور زید بن ثابت کی بات کی تائید کی صرف اس لیے کہ اب یہ تیری رائے نہیں اب تیری رائے کی تائید آمنہ کے لال کے حکم سے ہو گئی ہے. یہ ہے اصل دین, یہ وہ اصل دین ہے اور یہی ہمارا میسج اور پیغام ہے ساری دنیا کے لیے کہ کسی کی مانو یا نہ مانو آمنہ کے لال کی رد نہ کرو.